مندروں میں کھڑا کیا جا رہا ہے، ناریل توڑایا جا رہا ہے، وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں۔ ہمارا تو میں تو کل بھی کہہ کے آیا ہوں کہ ہمارا بھائی ہماری بہن وہ آخری بجھی جو چنگاری ایمان کی اس کے سینے میں ہے، انشاءاللہ دین کی حفاظت کا مرحلہ آئے گا تو شعلہ بن کر انشاءاللہ ہم تو ان کے پیچھے امارت کے درجے میں نگرانی کریں گے کہ امیر جماعت کے پیچھے ہوتا ہے، اور ہمارے وہ بھائی اور بہن انشاءاللہ دین کے محافظ بن کر صف اولیٰ میں آئیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ چنگاری بجھنے کے لیے نہیں آئی ہے؟ پھوکوں سے چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے اکابر نے اس دن بیٹھ کر مشترکہ پلیٹ فارم میں سلوگن دیا تھا کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ادنا درجے کا سودا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ دین کے مقابلے میں ہم 1000 مرتبہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کامن سیول کوڈ لائیں گے، وہ اپنے دیوانہ پن کے لیے منٹل ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کرا لیں، یہ کبھی نہ ہونے والا ایجنڈا ہے۔ ہمارے اکابر میرے دوستوں ہم کو پچھلے بھی اور موجودہ بھی آئندہ بھی میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر، اس پیشین گوئی پر ہم کو ڈھال رہے ہیں، اور ملک اسی رخ پہ جا رہا ہے اور عالم اسی ملک پر اسی رخ پہ جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یمن میں جو جنگ چل رہا ہے اور جہاد ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور سیریا کے اندر جو جہاد ہو رہا ہے، اور افغانستان میں جو جہاد ہوا تھا، اور عراق میں جو جہاد ہوا تھا، اور ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، یہ سب کی ترتیب علماء بیٹھے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے حضرت مولانا شاہد صاحب کو استحضار زیادہ ہے۔ میرے دوستو آپ ان سے پوچھو، یہ آتے رہتے ہیں، یہ سب ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے شام کے جہاد کی اطلاع 1400 سال پہلے دی تھی، اور یہ سب پوری ترتیب کے، اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بس ذرا سا اپنے گناہوں کو دھلانے کی ضرورت ہے۔ اور جو آنکھوں دیکھے مشاہدے کے درجے میں الا ان نصر اللہ فتح قریب والے منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا سا اپنی دھلائی کر لو، دھنائی کر لو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ ہمارے حضرت حجت اللہ البالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ ابھی ہمارے چچا کے پاس میں وہاں بیٹھا تھا، تو چارپائی میں بازو میں حجت اللہ البالغہ رحمت اللہ الواسعہ حضرت کی شرح رکھی ہوئی تھی، اور جو ہے میں بار بار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے ایثار ثواب کی کثرت کرتا ہوں۔ حضرت نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ ہندوستان کا مستقبل اسلام ہے، ہندوستان کا مستقبل اسلام ہے۔ اسے انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں the future of the India is Islam۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں ہے، ہندوستان کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت میرے دوستو اپنے اعتبار سے ہندوستان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دعوتی بھائی تعلیم میں بار بار یہ حدیث سناتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا لایا ہوا کلمہ، میرا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے مکان میں مانو نہ مانو داخل ہو کر رہے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت آنے سے پہلے پورے روئے زمین میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ لہذا میرے دوستو یہ سب ترتیب سے چل رہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المجرمون ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، دکتور اقبال نے بہت پہلے کہا کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سینوں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ میں نے کہا کہ وہ توحید کی امانت کی چنگاری کافی ہے۔ عید کے دن کی نماز پڑھنے والا ہمارا بھائی، اور جمعے کی جو ہے نماز پڑھنے والا ہمارا بھائی انشاءاللہ محافظ و سپاہی بن کر صف اولیٰ میں آئے گا، صف اولیٰ میں۔ لہذا اس وقت جو کرنے کے 2-3 کام ہیں، ادھر ملک تقسیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد دستور سازی ہوتی ہے، اور دستور میں اکابرین یہ آرٹیکل ڈالتے ہیں، تو جہاں ہمارے اکابرین ہیں تو وہاں نہرو بھی ہے، وہاں پنڈت بھی ہے، وہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، تو یہ ایک آرٹیکل 44 کو ایکساں سیول کوڈ کے بارے میں جھول کے ساتھ داخل کر دیا۔ تو ہمارے اکابرین میں سے امام الہند اور شیخ الاسلام اور سید محمد میاں صاحب اور حضرت مجاہد ملت آ کے بیٹھ گئے کہ یہ آرٹیکل دستور کا جز ہرگز نہیں بن سکتا۔ 8 دن 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن میرے دوستو
वो ये कह कर के आगे बढ़ गए कि डॉक्टर साहब ने ये कह कर के हमारे अकाबिर को आगे बढ़ा दिया। हमारे अकाबिर में बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत का मामला उस वक्त भी यही था और आज भी यही है और आज भी यही होना है। हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू कौमी एक जहती का और जो है ये सिलसिला चलाए हुए हैं और जो है हज़रत फिदा मिल्लत अलैहिर्रहमान ने हम तरावी का दलित मुस्लिम इत्तेहाद का फार्मूला दिया था, जिसे साहिबजादे मोहतरम मौलाना सैयद महमूद मदनी दामद बरकातुहू सूरत से आगाज करके अब लेकर चल रहे हैं अजमेर में और उस दलित मुस्लिम इत्तेहाद और एक बर्तन में खाने की तहरीक लेकर चल रहे हैं। और हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद दामद बरकातुहू ने बम सेफ के साथ जुड़कर हैदराबाद में 5 लाख की तादाद में वहाँ स्टेज में मौजूद था और पूरे तबलीगी हमारे इज्तिमा का मंजर था। वॉलंटियर्स हैं और जो है रिजर्वेशन काउंटर्स हैं और जो इस्तिंजा खाने बने हुए हैं और जो है नहाने धोने का इंतजाम किया गया है और सोने के अलग है और मेसस अलग है। 3 दिन का बाम सेफ का दलितों का इज्तिमा होता है। तो वहाँ पर हज़रत खलीलुर रहमान सज्जाद साहब दामद बरकातुहू ने दलित मुस्लिम इत्तेहाद की जो तकरीरें नसीहतें की। मेरे दोस्तों, अकाबिर को इल्हाम हर वक्त अल्लाह की तरफ से होता है मुख्तलिफ तरीके से हमारे अकाबिर। मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूँ। तो उस वक्त में ये दफा 44 से आगे बढ़ गए तो आज इसी को लेकर बार 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 मुख्तलिफ अपनी भयानक साजिशों पर पर्दा डालने के लिए वो आर्टिकल का सहारा लेकर एक सिविल को, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, दिल्ली में एक मैदान है उसका नाम है रामलीला मैदान और हमारे अकाबिर उसको वक्ती तौर पर शेखुल हिंद मैदान का नाम देते हैं। और कई मरतबा वहाँ के स्टेज में हज़रत सदर मोहतरम की जो है करम फरमाई से मुझे बैठने का मौका हुआ। सरकारी कैपेसिटी के मुताबिक 16 लाख की तादाद इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 2-2, 3-3 गुना मजमा पूरी दिल्ली जाम करके वहाँ आती है। 50-50 लाख का मजमा। हाँ, इस तरह के उठने वाली कई साजिशों को दीन मुखालिफ, शरीयत मुखालिफ हमारे अकाबिर ने, मैंने नाम दिया है, हमारे अकाबिर ने नाम दिया है शेखुल हिंद मैदान और उनका नाम है रामलीला मैदान और मैंने नाम दिया है इस्लाम मुखालिफ उठने वाली साजिशों का कब्रिस्तान। तो मेरे दोस्तों, वहाँ कितने इस तरह के कवानीन दफना चुके हैं हमारे अकाबिर। वंदे मातरम को दफना चुके हैं, सरस्वती वंदना को दफना चुके हैं और जो सूर्य नमस्कार को दफना चुके हैं, शाबानु केस को दफना चुके हैं, मसाजिद बिल का काला कानून को दफना चुके हैं, मदरसा बोर्ड की गहरी साजिश को दफना चुके हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब पिछली हुकूमत में हमारे ही मद्रास का एक फाइनेंस मिनिस्टर था, जिसका नाम लेना मुझे मस्जिद में बैठकर गवारा नहीं, आप समझते होंगे, उसने मशवरा दिया कि ये जुनूब वाले यानी आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हम सब जो है जुनूब कहलाते हैं, साउथ कहलाते हैं और ये लोग नॉर्थ कहलाते हैं। तो उसने मशवरा दिया कि ये लोग जो है सर्द मिजाज रखते हैं और आइस और बर्फ वाले हैं, लिहाजा आपकी दफा इस तरह का एक एजेंडा जरा जुनूब से शुरू किया जाए। तो मेरे दोस्तों, उसने लिखा रजिस्ट्रेशन का काला कानून तमिलनाडु की असेंबली में साबिक सीएम की जुबान से शुरू किया और सबसे पहले मैंने एक तहरीर लिखी उसके नुकसानात पर और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तंजीम मसाजिद के प्लेटफॉर्म से उसको लेकर आगे बढ़े और जिले वेलूर के सदर मकाम वेलूर शहर के अंदर आखिरी इसी तरह इशाकेबाद के जलसे में मेरे दोस्तों से डस्टबिन में डालकर बंद करके हम आ गए और वो कानून चला गया। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसने गलत मशवरा दिया था कि दारुल देवबंद की निस्बत रखने वाले कुछ उलमा और मुफ्ती जुनूब में भी रहते हैं, आज है वो भी आज है कुछ तमिलनाडु और आंध्रा, कर्नाटक और गुजरात में भी रहते हैं और हमारी निस्बतें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, उनको मालूम नहीं है, वो इस तरह का गलत मशवरा देते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, अब भी यही की जा रही है, जुनूब के अंदर जोर लगाया जा रहा है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये इस तरह की साजिशें आती रहेंगी और इस तरह की चीजें जो है हमारे अकाबिर निमटते रहेंगे और हम अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर उनके ताबे होकर, मैं आपको बताऊं, इस तरह के मौके पर हमारी उम्मत जोश लगाती है और नारे लगाती है और रैलियां निकालती हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे अकाबिर ने सिर्फ जोश का सबक नहीं दिया, जोश के साथ होश का सबक दिया। हमारे अकाबिर ने जोश के साथ
اطاعت اور مشورہ اور حکمت، مصلحت اور دور اندیشی کا جو ہے سبق دیا ہے۔ لہذا اکابر کے تابع ہو کر ان کے مشوروں کے تحت جو کہیں گے ہم کو کرنا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کو اللہ نے الہام کیا، اور یہ الہامی فیصلہ ہے، دستخطی مہم کا سنجیدہ کوشش ہے، یہ انشاءاللہ دندان شکن جواب ثابت ہوگا۔ لہذا ہمارے بھائی جو اب تک باقی ہیں آگے بڑھ چڑھ کر ہمارے نوجوان بھی اس پورے علاقے میں گھر گھر فرد فرد میں جائیں اور جو ہے تسلی کے درجے میں ہو گیا ہے اور جو کر رہے ہیں ایسا نہیں جیسا ہم نے کیا ہے منظم طریقے سے، ایک ایک ووٹر آئی ڈی رکھنے والے بالغ مرد عورت، اسکول کالج مدرسے کے طلبا سب جو اس فارم کو فل اپ کر کے 12 نومبر سے پہلے اپنے اکابر کے دفتر میں اور ان کے ہاں پہنچائیں۔ یہ سب سے پہلی اطلاع ہے، سب سے اہم کام ہے، اس میں ہرگز کوتاہی نہیں چاہیے، غفلت نہیں چاہیے، سستی نہیں چاہیے۔ اور میں یہاں کھل کر بتا دوں ماشاءاللہ یہ مدینہ منزل دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے، اور میں تبلیغی عالم ہوں، میرا وقت لگتا ہے، اور اجتماع سے پہلے محنتوں میں میرا وقت لگتا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے الحمدللہ میں تبلیغی ہوں۔ میرے دوستو ہمارے بھائی کہیں ہمارے اصول میں یہ نہیں ہے کہہ کر کہیں الگ کنارہ کش نہ ہو جائیں، بلکہ سب کے لیے اس وقت ضروری ہے اور سب رضاکارانہ خادم بن کر کے کام کریں۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی، اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کفر کے ناشرے کا وقت ہوتا ہے، دعوت کا اہم وقت ہوتا ہے، یہی دعوت کے فریضے کا اہم وقت ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں دشمن ان حالات کے تناظر میں نیچے تحت میں اور کہیں ہم کو اور غیر مسلم ہمارے قومی بھائی برادران وطن کو ہم سے بھڑا نہ دے، اور ان کی نفرت جو ہمارے اکابر میرے دوستوں سالوں سے قومی یکجہتی اور دلت مسلم اتحاد کی اور عظیم ترین کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ہم کو آپس میں لڑا نہ دے اور ہمارے دلوں میں ان کی نفرت پیدا نہ کر دیں۔ ہمیں نفرت کرنے کا ہرگز حق نہیں ہے، ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ہم حق کوتا ہیں، اور ہماری حق تلفی کا اعتراف ہمیں ضروری ہے۔ دعوت کا فریضہ اپنوں میں بھی ہے، دعوت کا فریضہ ہمارے برادران وطن کے ساتھ بھی ہے۔ ایک لکیر بارڈر ایسے کھینچی جائے، اس وقت امت کی حالت کا تناظر جو ہے نقشہ کھینچا جا سکتا ہے کہ وہ امت یہاں اندر داخل ہونے کے لیے بارڈر کے پاس کھڑی ہے، اور یہ قدم اٹھائیں ہمارا استقبال ہو تو وہ اندر آنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارا نوجوان بے دینی کی وجہ سے، دین بیزاری کی وجہ سے، ہماری بہنیں دین غفلت کی وجہ سے آلہکار بن کر ارتداد کے تھانے میں ادھر سے ادھر جانے کے لیے بالکل بلکہ جانا شروع ہو چکا ہے۔ ہر علاقے میں نوجوان ہمارے بچے ہندو لڑکیوں کے ساتھ عیسائی، کل اندور میں مجھے بتایا دعوت کے پرانے گھر کا ایک فرد ایک عیسائی نوجوان لڑکی سے چرچ میں جا کر اسی ہفتے میں شادی رچا کر کے، علماء سے پوچھ لو اگر کوئی مسلم نوجوان ہمارے نوجوان خاص طور پر سنے، ایمان کا سودا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایمان کا سودا کوئی ہمارے ساتھ کرے، اور جو ہدایت کا جو ہے سودا کوئی ہمارے ساتھ کفر کے ساتھ کرے، باطل کے ساتھ کرے۔ آج ہمارا نوجوان میرے دوستوں جدید میڈیا اور جدید ایجادات کے چکر میں ایمان کا سودا کر کے باہر جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ایمان کی دولت کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق وان زنا وان سرق۔ راوی کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ زندگی بھر زنا کرتا رہا، زندگی بھر چوری کرتا رہا، لیکن سزا پا کر یا غفور و غفار رحیم و رحمان ہونے کی وجہ سے معاف کر کے ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ جنت کا دخول نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارا نوجوان آج اتنی آسانی سے ایمان چھوڑ رہا ہے میرے دوستو، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا، میں آپ کو یہی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دعوت کا بہت بڑا اہم فریضہ ہے، یہی وقت دعوت کا ہے، اور اپنوں میں دعوت اور جو ہے غیروں میں دعوت۔ میں علماء سے پوچھ لو، علماء کے سامنے بیٹھ کر کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں، اصل نمبر 1 درجے کے فریضے کی دعوت وہ برادران وطن کے ساتھ ہے، اور اپنوں میں جو دعوت ہے یہ نمبر 2 اس کا رکھا جائے گا۔ اور جو ہے یہ ہم تبلیغی بھائی، دعوتی بھائی میرے دوستوں، میں تو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے بھائی اپنے گشت میں اتنا اضافہ کر لیں کہ گشت کرتے ہوئے ہمارا ملا جلا کلچر ہے، ہم ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک مسلمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں گھروں میں، پاس پڑوس میں، تو اس وقت گشت میں جاتے ہوئے جب ہم گشت کرتے ہیں تو اپنے بھائی کو دین کی باتیں بتا کر دین دوری سے بے نمازی
समाधि से नमाज पे लाने के लिए गश्त करते हैं, नमाज की तरफ लाने के लिए, तो अगला हमारा हिंदू भाई, कौमी भाई जो वहाँ चबूतरे में घर से बाहर बैठा हुआ है, उसे छोड़कर, उससे मुंह फेर कर तीसरे भाई के पास न जाएं, बल्कि उसे भी जरा हाथ मिला करके मोहब्बत का इजहार करके जाएं। आप दावत नहीं दे सकते, शरई फरीदे में आप बुज़दिल हैं और दस्तूरी फरीदे में आप बुज़दिल हैं, तो दावत न कीजिए, तौहीद और रिसालत और आखिरत की बात न करिए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। और ऐसा करना गुनाह तो नहीं है कि हमारे उसूल में नहीं है, हम ये कहकर क्या दामन झाड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, उस भाई से भी कहना चाहिए कि खैर खैरियत है, क्या हाल है, घर में बाल बच्चे सब ठीक है। कितनी बड़ी नफरत की दीवार वहाँ गिरेगी और जो है वो आगे बढ़कर मोहब्बत के साथ हमारी तरफ को आएगा। क्या हमारा ये हक नहीं है? इसी तरह हमारे भाई जब गश्त के लिए मार्केट में जाएं तो ये हमारी दुकान में जाकर, जहाँ गश्त में दीन की बातें करते हैं, बाजू खुली दुकान में शटर ऊपर उठा हुआ है, हमारा हिंदू भाई बैठा हुआ है, तो उसको भी बरकत की दुआ दे दो और उसको भी अल्लाह तेरी दुनिया भी अच्छी बना दे, आखिरत भी अच्छी बना दे। ये तो एक ताबीर है, दुनिया अच्छी बना दे, आखिरत अच्छी बना दे का मतलब ये होता है कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, अल्लाह ताला तुम्हें ईमान की दौलत दे दे। क्या हम ये नहीं कर सकते? इस वास्ते मेरे दोस्तों यही वक्त होता है, सीधे से हम वजीर आजम को इस वक्त दीन की तरफ दावत देते हैं, सीधे से हम अपने सदर मुल्क को जो है दीन की दावत देना चाहते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, कहीं कहीं हमारे अकाबिर की इस अजीम तहरीक कौमी यकजहती और जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जो है को खत्म करने के लिए नफरत का बीज न बो दे। सदर मोहतरम कहते हैं फिर कवारियत एक आग है, फिर कवारियत एक आग है, और जो है ये आग से नहीं मिटाई जा सकती, बल्कि मोहब्बत, प्यार, अमन, सलामती का पानी चाहिए। आग को पानी से बुझाया जा सकता है। लिहाजा कुछ लोग हैं जो शैतान के जो है जुज बन करके और उसके खानदान के अफराद बन करके इस तरह की साजिश करना चाहते हैं। लेकिन हज़रत थानवी ने, हमारे अकाबिर ने हमको नुस्खा दिया, फरमाया कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो। बीमारी से जो है आदमी घबराता है, लेकिन बीमार से अगर घबरा जाएगा तो फिर मुश्किल है। बहुत से लोग नहलाने कफनाने में घबराते हैं, लेकिन एक वक्त तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है और तुमको तो अगर कोई घबराते हुए छोड़ दे तो क्या होगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये हमारे कौमी भाई बरादरान वतन काबिल रहम है और उनके साथ हमारा दावती फरीजा है। लिहाजा मैं कल भी यही कह के आया हूँ और गैरों में बरादरान वतन में भी दावत की कुर्बानी बढ़ा दें और जो अपनों में दावत की कुर्बानी बढ़ा दें। पिछले 4 महीने 2 गश्त और 2 तालीम और जो है सहरोजा और मरकज की हाजिरी 24 घंटे की शब बेदारी के साथ शब गुजारी नहीं है। हमारे भाइयों ने गलत नाम रख लिया है कि शब, जैसे घरों में गुड्डू और राजा बुलाते हैं, इस तरह से शब बेदारी को शब गुजारी नाम रख लिया है कि हयात सहाबा खत्म होते ही धड़ाम से बिस्तर बिछाते हैं। ये सोने की रात नहीं है, हफ्ते में एक दिन, ये तो शब बेदारी है, शब गुजारी नहीं है। और हमको अब दावत की कुर्बानियां बढ़ा देना है। हमारे 4 महीने चिल्ले 5 महीने की जमातों में इजाफा हो जाए और हमारा जो है दावती हरकत ज्यादा हो जाए। दोनों एतबार से ये इस वक्त का पहला सबक है, पहला पैगाम है, हमारे अकाबिर की यही फिक्र है, मिशन है। और दूसरी बात जो मुझे कहना, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दूसरी बात ये है 1987 में 1987 में यही ना पूरा होने वाला गलत एजेंडा लेकर कामन सुप्रीम कोर्ट का जो है उस वक्त की हुकूमत ने फिर उसने बड़बड़ाहट की थी। तो सदर बोर्ड मुफक्किर इस्लाम मौलाना सईद अबुल हसन अलीमी अलैहिर्रहमा हजरत के दर्जात को अल्लाह खूब बुलंद फरमाए। मैं अभी इसी सफर में एक दोस्त के साथ ताइफ गया था, स्कूटर में बैठ के जा रहा था, तो वहां पर मुझे नजर पड़ी जामियतुश शेख सईद अबुल हसन अली अन-नदवी, अल्लाह अकबर, ताइफ में। मुझे तो जी चाहता था कि मैं बाइक से कूद जाऊं, लेकिन जो मैंने साथी से कहा हादसा हो जाएगा, रोक लो, हमको जामिया में अंदर जाना है। अब मैं जामिया में अंदर गया और जामिया के शेख से, असातिज़ा से, तलबा से 2500 तलबा अलीमिया के नाम पर मेरे दोस्तों ताइफ के जामिया में पढ़ रहे हैं। ये हमारे अकाबिर की शान है। और मौलाना अलीमिया कौन? मौलाना अलीमिया हजरत शेख की जूतियां उठाने वाले, मौलाना अलीमिया हजरत रायपुरी की जूतियां उठाने वाले,
اور مولانا علیمیہ مولانا امتیاز صاحب کے ساتھ ان کے راتوں کی آہوں میں شرکت کرنے والا ایک ان کا مرید اور شاگرد اور ان کے ساتھ چلنے والا دائی مولانا علیمیہ علیہ رحمہ میرے دوستوں اس وقت بورڈ کے صدر ہیں. تو کلکتہ میں 5 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر کے حضرت نے وہ سبق دیا تھا. وہی سبق حضرت سجاد صاحب نے مدینہ منورہ سے بھیجا ہے اس وقت مدینہ منورہ میں, اور یہاں بھی وہ کہہ کے گئے ہیں. وہی سبق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہوتا ہے بہت ساری وجوہات میں حالات کے پیدا ہونے میں میرا آپ کا بھی دخل ہے. آج یہ طلاق اور یہ خلا, یہ تعدد ازواج, یہ حلالہ, یہ متبنہ, یہ ترکہ, یہ نفقہ, یہ مسائل لے کر امت کے اندر باطل ہماری کمزوریوں کا اور دین غفلت کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. مجھے اور آپ کو طلاق کے بارے میں معلوم ہے نہیں معلوم ہے. اب جب شور ہو رہا ہے ابھی تک یہ احساس بیدار نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کو ان شرعی قوانین کے بارے میں ہر ایک انسان کی زندگی میں یہ سارے مسائل لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں معلومات نہیں ہے. اور بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا نوجوان پیدا ہونے سے لے کر تھنکے جما کر اپنی کلیجے کے ٹکڑے کو, اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصتی کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھو کتنا بڑا پہاڑ جیسی گرانی ان پر گزرتی ہے اور ان کے نکاح میں رشتے میں داخل ہوتی ہے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اور ہم کھلواڑ کرتے ہیں 3 طلاق دے کر کے. نالائق ہے وہ جو بیعت پڑھتے ایک مجلس میں طلاق دے 3 طلاق دیتے ہیں. ہمارا ماننا ہے 3 طلاق ایک مجلس میں 3 ہے لیکن یہ طلاق کا ناجائز استعمال ہے. علماء سے پوچھ لو میرے دوستو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان طلاق کے مسائل کو, خلا کے مسائل کو, تعدد ازدواج کے مسائل کو ہمارے علماء سے سیکھیں. مولانا علیمیہ نے یہی پیغام دیا تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا اہم پیغام یہ ہے اور باطل کی یہ سازش ہے کہ امت کے عامت الناس کو امت کے ان خواص سے بزن کر کے دور کر دیا جائے. ان علماء سے اپنا تعلق مضبوط جوڑو اور ان کے پاس آج ہماری وہ بہنیں 50,000 لاکھ کمیشن کے پاس کاسے گدائی لے کر جانے کی بجائے ہمارے پاس آتی, میرے پاس مولانا شاہد صاحب, مولانا راشد صاحب کے پاس آتی تو ہم ان کو طلاق سمجھاتے, ہم ان کو جو ہے خلا سمجھاتے, ہم بتاتے کہ طلاق تمہارے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بھائی پسینے کی کمائی سے دن بھر محنت کر کے میکانک کی دکان میں کمائی کر شام کو اور جو ہے سرکاری شراب خانے میں جو آج رحم کی آواز لگا رہے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ میں, ان کے قائم کردہ شراب خانوں کی لائن میں کھڑے ہو کر شراب خرید کے گھر جا کر پی کر راستے میں ہماری بہنوں کو لات مارتے ہیں اور ہمارے شیرخوار بچوں کو پیٹتے ہیں اور ہماری بوڑھی ماؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن ہم سمجھا سکتے ہیں لیکن ہماری بہنوں کو ان ظالموں سے پنجہ چھڑانے کے لیے کون سا راستہ ہے ہم پوچھتے ہیں. طلاق رحمت ہے میرے دوستو. لیکن آپ بتاؤ, مجھے میرے ایک علاقے کے ذمہ دار نے کہا کہ حضرت جو خواتین کورٹ میں طلاق کے معاملے کو, خلا کے معاملے کو لے کر جاتی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. قرآن میں حدیث میں طلاق, خلا, عدت, یہ نفقہ, حلالہ حتی تنکح زوجا غیرہ, یہ سب نہیں ہے. ہم ہر وقت نشانے پر ہیں, ہم وارثین انبیاء ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ دین کے لیے جتنا میں ستایا گیا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں ستایا گیا, لہذا وہ ستانا بھی ہمارے حصے میں ہے. یہ امام کے پیچھے 50 مصلی ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں لیکن ہم کو سب کچھ گوارا ہے, لیکن شریعت کے معاملے میں کسی طرح کی گستاخی اور یہ جملے سن کر ہمارے کان جو ہے بہرے ہو جاتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے جا کر لا کمیشن میں کہا کہ نکاح, طلاق اور خلا کے معاملے میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں, مولویوں کی ایجاد ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, آپ مولانا علی حسن صاحب کی تفسیر سنتے ہیں کتنے عرصے سے, آپ نے سنا نہیں کہ دوسرے پارے کے اندر کئی رکوع کے اندر الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, اور 5ویں پارے کے اندر طلاق کے سے پہلے کے 5 درجے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بیوقوف ہے وہ جو اپنے غصے کی حالت میں اور جو ہے اپنی بیوی پر ظالمانہ اور جو ہے دھرام سے طلاق دیتا ہے. نالائق ہے, ظالم ہے وہ. میرے دوستو, اس سے پہلے طلاق, بیوی سے جدائی کے لیے جہاں رحمت ہے وہاں پہلا راستہ نہیں ہے, پہلا مرحلہ نہیں ہے. اس سے پہلے 5 مرحلے قرآن کہتا ہے. اس سے بات چیت چھوڑ دو,
اس سے بستر الگ کر لو، اس کو ہلکی ہلکی تنبیہ کرو، اور اگر نہ بنے تو طرفین کے حکم متعین کر کے ان کو سمجھاؤ۔ ہمارا تجربہ ہے، ہم قاضی ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم جو دارالفتاء دارالقضاء چلاتے ہیں، ہم سے پوچھو، تجربے کے بعد ہم نے دیکھا، نتیجے پر پہنچے 99% میاں بیوی کے جو قضیے آتے ہیں، میرا ماننا ہے ان قضاء سے پوچھ لو، 99% جو کیسز آتے ہیں ہمارے دارالقضاء میں، وہ میاں بیوی کی لڑائی کے نہیں، ساس بہو کی لڑائی کے اور جو ہے بھاوج نڑند کی لڑائی کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب ہم نے طریقہ یہ کر لیا ہے کہ ایک کمرہ الگ سے بنا کر کے ماں باپ کو تو ہم بھگا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ میاں بیوی کو کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو 5 منٹ کے بعد دونوں ہنستے ہوئے باہر آتے ہیں۔ اور جو ہے میرے دوستو، اس لیے یہ محاورہ بنا تھا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے کہ ہم علماء سے یہ علمیہ کا سبق، دوسرا سبق ہے، اور 1987 میں پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں اسی ایجنڈے کے بارے میں میرے دوستو علمیہ نے فرمایا تھا کہ شریعت کوئی باکس کا نام نہیں ہے کہ ہم حفاظت کر کے اسے گورنمنٹ لاک میں رکھ دیں۔ شریعت میری تمہاری زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کا نام ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنے جو ہے بے دینی کے بارے میں، دین بیداری کے بارے میں کوئی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تو اب کیا ہے، کتنے سالوں سے ٹائمز آف انڈیا میں اور جو ہندو میں اور انڈین ایکسپریس کے اندر اور دکن کرانیکل کے اندر آرٹیکل مسلم پروفیسروں نے اور مسلم جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں نے اعتراضات کی بچھاڑ کر رکھی ہے۔ ہم لوگوں نے کتنے مرتبہ اپنے قلم سے ہمارے ہی ناہنجر اور جن کے دماغوں میں کیڑا بول رہا ہے اعتراضات کا جواب ہم نے کتابوں کی شکل میں دیا ہے۔ یہ قصور ان حالات کے آنے کا قصوروار میں اور آپ ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے تعلق جوڑو، اور ہمارے اکابرین دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اب کوئی نئی جماعت آنے والی نہیں ہے، ان کی حکمتوں پر اور مصلحتوں پر اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ان 6 شکلوں پر۔ اب ان 6 کے بعد کوئی 7ویں شکل آنے والی نہیں ہے، اور اس کی شکلیں نکلیں گی، شکلیں نکلیں گی، لیکن یہ 6 صفات اور 6 نمبر کی طرح سے میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اکابرین دیوبند کو تحریک دیوبند کا آج حصہ بنا کر، تحریک دیوبند کس چیز کا نام ہے؟ لوگ ندوی مظاہری اور ہمارے مولانا بڑے ہی میرے نام کے ساتھ تجوید کے ساتھ وہ تحریر مجوید قاسمی کہہ رہے تھے، حالانکہ میرا آدھا نام لے رہے تھے۔ میرا نام سبیل صرف نہیں ہے، سبیل احمد ہے، اور اضافت کے ساتھ میں نام پورا ہوتا ہے احمد کا راستہ۔ سبیل مانا خالی راستہ ہے، کہے کا راستہ، جو ہے اسٹیشن کا راستہ یا جو ہے ہوائی اڈے کا راستہ، میں سبیل احمد۔ لیکن قاسمی کا میرے شیخ نے فرمایا اظہار نسبت کے درجے میں اس کی گنجائش ہے، قاسمی مظاہری ندوی، لیکن اصل تو ہم سب جو ہے ایک خاندان ہے۔ اس خاندان کا نام دیوبندیت ہے، چاہے مظاہری ہو چاہے جو کیا کہتے ہیں ندوی ہو، ہمارا یہ خاندان دیوبندیت ہے، اور ایک تحریک اور مشن کا نام ہے۔ شیخ الہند کے سامنے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اگر کوئی مدرسہ یا دارالعلوم کہتا تو جلال آ جاتا، اور فرماتے کہ نہ، یہ ہم نے مدرسہ قائم کرنے کے لیے دارالعلوم نہیں قائم کیا، یہ ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کا نام ہے ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر جو ہے موجود ہے، اور وقت آ گیا ہے اس تحریک سے جڑ کر چپک کر چلنے کا۔ اس تحریک کا نام ہے، حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جبار فی الجاہلیہ، حضرت عمر سے، کہ تم جو جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اور اب مجھے آ کر نرمی کا مشورہ دے رہے ہو زکوٰۃ کے فریضے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں۔ اور اس وقت کے وہ دیوبندیت کے تحریک کا آغاز حضرت افضل البشر بعد الانبیاء عاشق رسول نے کیا تھا۔ اصل دیوبندی تحریک کے بانی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے اَيُنْقَصُ الدِّينُ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی دین میرے جیتے جی اس کے اندر تبدیلی اور ترمیم، اور جو اس میں کمی اور ایکسا سیول کوڈ اور کامن سیول کوڈ، یہ آج ہم سے کہتے ہیں کہ کتنے مسلم کنٹریاں ہیں جہاں آگے پیچھے کے آئینی قوانین بنے ہوئے ہیں۔ صدر محترم نے جواب دیا کہ یہ جو تم کو آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ اسلام کی حکومت نہیں ہے، اور ہم کسی حکومتوں کے پابند
نہیں ہیں, قرآن حدیث اور اجماع صحابہ کے پابند ہیں. میرے دوستو یہ ہم کو کہاں تک آزمائیں گے دیکھیں گے, اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, اور اگر آزمائش ہے تو اے اللہ ہمیں آزمائش کی استعداد اور قوت پرچی دکھائیں. ہمارے احباب کی تاخیر ہو گئی ہے, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی دوسرا سبق ہے, اپنا محاسبہ کرو, جائزہ لو, سر جھکاؤ, گردن جھکاؤ, اور جو اپنی قربانیوں کو بڑھا دو, اور اپنی شادی کرو, اور طلاق خلا تعدد ازدواج. میرے دوستو قیامت کی صبح تک چاہے شادی کا حق برابر رہے گا, چاہے ہماری بہنیں کتنی ہم سے ناراض ہو جائیں, ہماری بیویاں ناراض ہو جائیں, اس میں 4 کو 3 کرنے کا نبی کو بھی حق نہیں ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. وہی بیوی کی خواہش کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کچھ کر دیا تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل دھڑام سے سیڑھی اتر کرنے دھڑام سے آسمان سے آ گئے کہ میرے نبی کو بتا دو کہ تم کو بھی شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کا حق نہیں ہے. لہذا ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ ہم سے نبی کو جب حق نہیں ہے صاحب شریعت کو, تو ہم سے شریعت پر مسلم پر اللہ کے اندر ترمیم چاہتے ہیں. لہذا میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کا کرنے دو, ہم کو یہ کرنا ہے. دعوت اپنوں میں غیروں میں اس فریضے کو بڑھا دو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان خاص طور پر جو شراب کی کمپنیوں کا ایڈورٹائز لے کر ٹی شرٹ پہن کر پہنتے ہیں پھرتے ہیں, اور ہمارا نوجوان آج سور کی کٹنگ کر کے بورڈ کٹنگ کر کے لندن کے سائن بورڈ میں نائیوں کی دکانوں میں لکھا ہوا ہے سیلون میں, اور سور کے نشان ساتھ میں لگایا گیا ہے. یہ جو ہمارا نوجوان اس طرح سے بال کھلے کیے ہوئے جل کے ذریعے سے پھرتا ہے, یہ بورڈ کٹنگ ہے, اور اس کا نام سور کٹنگ ہے, خنزیر کٹنگ ہے. ہم اس طرح سے کر کے پرسن اللہ کی حفاظت کریں گے اور شریعت کی حفاظت کریں گے. اسی لیے میرے دوستو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, یہاں سے جاتے ہوئے راتوں میں وہ برا جانور کالا جانور پھرتا رہتا ہے, سناٹا جب ہو جائے تو وہ گندگی کی تلاش میں آتے ہیں, بچے پتھر پھینکتے ہیں تو ہو کر کے اس طرح سے جب آتا ہے تو اس کے بال کانٹے کی طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہی شباہت ہے. ہمارا نوجوان میرے دوستو کھڑا ہو جائے انشاءاللہ, اور نبی کے چہرے سے اور نبی کے بال سے اپنے بال ملائے, اور جو ہے یہی اس وقت کا سبق ہے. تحفظ شریعت کا معنی یہی ہے, ہم اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں, اور عمل سے, کردار سے, اخلاق سے ہمارے قومی بھائیوں کو دعوت کا فرید ادا کریں. بس زیادہ دیر میں کہنا نہیں چاہتا, لینا نہیں چاہتا, اور کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس لیے جو ابھی ایام باقی ہیں, 12 نومبر آخری ڈیٹ ہے, یہ دستخطی مہم میں خوب تیزی کے ساتھ حصہ لو, اور اس کے ساتھ دعوتی مجاہدے اور قربانیاں بڑھا دو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لے کر ہر اپنے گھر کا فرد اپنی زندگی میں, شادی میں, غم میں, اور تجارت میں, ملازمت میں, خلوت میں, جلوت میں, بڑھاپے میں, جوانی میں اللہ کے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا يا حنان يا منان يا ديان يا ريحان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ہماری اللہ ان فکروں کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ہماری وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, عاصی ہیں, مجرم ہیں. اے اللہ پاپی ہیں. اے اللہ معترف ہیں اپنے گناہوں پر, کوئی تعویل ہم نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ تو دیکھ رہا
رہا ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہم کیا تجھ سے چھپائیں گے؟ اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور غفلت کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ سب سے بڑا جرم یہ ہے اے اللہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے اللہ تیرا پاکیزہ دین ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ آج امت کا ہر طبقہ دین دوری میں لگا ہوا ہے، دین بیداری میں لگا ہوا ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے اے اللہ یہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں چھیڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ میرے شیخ جو تیرے دوست تھے، ولی تھے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعاؤں میں اے اللہ یہ کہتے تھے، مجھے بھی آج وہ کہنا میں بھی چاہتا ہوں، اے اللہ تو سن لے، وہ فرماتے تھے اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اے اللہ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اے اللہ وہ تیرے اللہ معشوق ہیں، اے اللہ تو ان کا عاشق ہے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی امت ہے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بڑی محبت ہے، اے اللہ تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ، اے اللہ تیرے حبیب کو اس امت سے محبت کا واسطہ، اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ تو اگر ہمارے گناہوں پر نظر کرے گا، اے اللہ تو اگر ہماری مدد نہیں کرے گا تو یہ غیار تانے دیں گے کہ دیکھو مسلم کا کوئی خدا نہیں، اے اللہ یہ کفر ناچنا شروع کر دے گا، اے اللہ تو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ سہولت کا آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دے، اے اللہ عقائد میں مضبوط اور مستحکم فرما دے، اے اللہ ہماری عادتوں کو عبادت بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں میں حقیقت اور جان پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے، اے اللہ تیری معرفت کا تجھ سے قرب کا اللہ علم نافع نصیب فرما دے، اے اللہ تجھ سے دور کرنے والا، تجھ سے بیدار کرنے والا، تیرے دین سے بیدار کرنے والے، اے اللہ علم زار سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ذاکر و شاغل بنا دے، اے اللہ تیرے ذکر کی لذت ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ ذکر کی برکت سے تیرے استحضار و دھیان والی زندگی اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اکرام مسلم کو امت میں زندہ فرما، اے اللہ انسانیت کے حقوق کو امت میں زندہ فرما، اے اللہ اکرام علماء کو امت میں زندہ فرما، اے اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما، عملی زندگی نصیب فرما، صفات والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حقوق اے اللہ بندوں کے حقوق جو اے اللہ آپس میں ہیں اسے بھی موت سے پہلے پہلے جان جان کر پوچھ کر ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ایثار کا قربانی کا مجاہدے کا مزاج امت کا مزاج بنا دے، اے اللہ اپنے حقوق بھی ادا کروا دے، اے اللہ یہ جان یہ مال تیری دی ہوئی امانتیں ہیں، اے اللہ اسے آخری سانس تک تیرے دین کی اشاعت اور حفاظت میں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر وقت ہر لمحہ تیرے برگزیدہ بندوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مدارس سے ہمارا مضبوط تعلق پیدا فرما، اے اللہ علماء سے مفتیان سے قضاء سے حفاظ سے ائمہ سے وارثین انبیاء سے ہمارا تعلق مضبوط فرما، اے اللہ اب تک کی کوتاہی بدگمانی کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ سے اللہ مضبوط تعلق پیدا فرما، اے اللہ دین ہمارے اندر 100% جاری فرما، اے اللہ اب تک کی دے اللہ بدعملی کو معاف فرما، اے اللہ تو توحید بہانے تلاش کر کے معافی اللہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے کہا کہ سمندر کے پھیلاؤ کے برابر، زمین کے چوڑائی کے برابر، آسمان کے اونچائی کے برابر گنہگار گناہ لے کر آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، بھگاتا
ہے مناتا ہے اللہ تو کہتا ہے فغفرت علی ما کان ولا ابالی کہ اتنے بڑے پاپی کو معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا اے اللہ تو زندگی بھر کی فاحشہ عورت کو اے اللہ کتے جیسے نجس العین جانور جو تیری مخلوق ہے اے اللہ پیاس کی وجہ سے زبان نہ ٹکنے پر اے اللہ ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اپنے دوپٹے اور موزے کو رسی اور جو ڈول کا اے اللہ بدل بنا کر پانی نکال کے پلانے پر اے اللہ زندگی بھر کی فاحشہ کو مغفرت کا فیصلہ کرنے والا تو ہے اے اللہ معافی طلب نہ کر اللہ طلب نہ کرنے پر اے اللہ معافی نہ مانگنے پر تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ حاصل کرے اے اللہ زندگی بھر کے کفر و شرک میں لت پت انسان کو اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی اے اللہ توحید و رسالت کے اقرار پر اے اللہ اسلام یہدم ما کان قبلا اے اللہ ایمان کی اے اللہ انوارات سے منور کرنے والا اے اللہ جنتی بنانے والا تو ہے اے اللہ ہم تو تیرے نام لیوا ہیں اے اللہ بڑی عالی عالی نسبتیں ہمارے ساتھ ہے اے اللہ امت اے اللہ تیرے حبیب کی امت اب اے اللہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بھور میں پھنس چکی ہے اے اللہ بہت پریشان حال ہیں اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اے اللہ ہم کہاں جائیں گے اے اللہ اتنی رات میں اتنے سناٹے میں اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخت ترین انسان کے دروازے پر بھی چلے جائے اے اللہ وہ بھی دروازہ کھول کر ان کی خالی جھولی میں اے اللہ کچھ نہ کچھ ڈال دے گا اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے اے اللہ کریموں کا کریم ہے اب تک کرم کرتے آ رہا ہے اے اللہ مزید کرم فرما اے اللہ امت میں ہدایت کو عام فرما دے اے اللہ سنتوں کو گھر گھر فر میں داخل فرما دے اے اللہ کفر کو شرک کو ضلالت اور گمراہی کو ختم فرما دے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ضعیف ہیں ذلیل ہیں اے اللہ قوت عطا فرما عزت عطا فرما اے اللہ تیری مدد کے بغیر اے اللہ ایک لمحہ ہم چل نہیں سکتے اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے اے اللہ ہماری خلوت بھی تجھے معلوم ہے جلوت بھی تجھے معلوم ہے اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہو اے اللہ اس کے باوجود بھی اے اللہ تو کرم کرتا رہا ہے اے اللہ لیکن اے اللہ ہماری استعداد اے اللہ ہماری استعداد بہت کمزور ہے اے اللہ اس وقت ہم بہت پریشان ہیں اے اللہ یہ ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ اے اللہ چھیڑخانی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ چھیڑخانی کے زد میں آ کر تجھے بھی گالیاں دیتے ہیں تیرے حبیب کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں اے اللہ ہم چند شکلوں میں لگ کر خوش فہمی میں مبتلا ہیں اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ 100% دین اے اللہ امت میں جاری فرما اے اللہ امت کے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری ماں بہنیں بہو بیٹیوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ خانقاہیں جماعتیں جمعیتیں اے اللہ سب کی اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما ایک ایک بندے اور بندی کی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ جان کی مال کی عزت کی آبرو کی عفت کی عصمت کی عزت کی اے اللہ ایمان کی عقیدے کی حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں دعوت کا فریضہ اے اللہ پورا کرنا نصیب فرما اے اللہ اس کے لیے ہمت و قوت اور نصرت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمت و قوت اور نصرت نصیب فرما اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے اے اللہ اگر ہدایت نہیں ہے اے اللہ ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں تو ہی نمٹ لے اے اللہ ساری انسانیت کے لیے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ امت کے وہ لوگ جو قرضدار ہیں اے اللہ قرض سے چھٹکارا نصیب فرما اے اللہ جو بچے اور بچیاں جن کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اے اللہ لڑکے والوں کو صالحات لڑکیاں اے اللہ لڑکی والوں کو صالح لڑکے مہیا فرما کر جلد سے جلد اے اللہ نکاح
نکاح کے اسباب مسنون طریقے سے نکاح کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ کورٹ کچہری سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اغیار کی عدالتوں میں جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے مطابق علماء کے زیر نگرانی اپنے مسائل کو حل کرنا نصیب فرما، اے اللہ امت کے بہت سارے افراد، اے اللہ مرد بھی عورتیں بھی علماء بھی، اے اللہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اے اللہ جرم بلا جرم کوئی بھی اندر ہو، اے اللہ توبے کی توفیق نصیب فرما کر اے اللہ جلد سے جلد ان کے گھر والوں تک پہنچا دے، رہائی نصیب فرما دے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، قبر حشر اچھی بنا دے، اے اللہ پل صراط آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دینا مقدر فرما، نیکیوں کے پردے کو بھاری ہونا مقدر فرما، اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ متعین فرما، اے اللہ جنت الفردوس اے اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ یہاں بھی وہاں بھی اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر اور آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت اور آپ کا قرب اور معیت ہمارے لیے، ہمارے آبا و اجداد و نسلوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اے اللہ مقدر فرما، اے اللہ حلال روزی برکت والی اطمینان والی نصیب فرما، اے اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس وقت جو حالات ہیں اے اللہ کفر کو اے اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، اے اللہ اسلام کا مسلمانوں کا بول بالا فرما، اے اللہ تیرے الہام پر اے اللہ ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ یہ وقت ہے کہ یہ سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں، اے اللہ ایسا فیصلہ فرما دے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس شہر میں خیر و برکات کو اور ہدایت کو نازل فرما، ہر طرح کے شر سے ہر فرد کی حفاظت فرما، باران رحمت نازل فرما، اے اللہ گرمی کے ایام اے اللہ آئیں تو تپش کی گرمی سے حفاظت فرما، اے اللہ گرمی کے برداشت اے اللہ امت کے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہماری اے اللہ دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، شہداء بدر، شہداء احد، اصحاب بدرین، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اے اللہ تمام چاروں سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ کے تمام اولیاء کرام جو جا چکے ہیں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں ان کے عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما کر پورے عالم کو قدردانی کی توفیق عطا فرما اور ان کے فیوز سے مستفیض فرما، اے اللہ ان کے زیر سایہ چلنا نصیب فرما، اے اللہ ان نفوس قدسیہ کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمان کے آپ ہی مالک ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ یہاں بھی وہاں بھی آپ ہی ہمارے والی ہیں، محافظ ہیں، مددگار ہیں، اے اللہ ایمان والی استقامت والی زندگی نصیب فرما، توفنی مسلما والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہم کو اے اللہ اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا مجیب یا مجیب یا مجیب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا